پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 سال کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ ملک شام سے پہلے ایک گرجا گھر آتا تھا، اس کا راہب تھا، ایک پوجا کرنے والا تھا، ایک راہب تھا۔ اس نے کہا کہ میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قافلے کو دور سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا قافلہ اس راہب سے دور تھا، ابھی پہاڑوں کی اور سے نکلا تھا، اور راہب بحیرہ راہب اپنے گرجا کے گھر کے اوپر چھت کے اوپر چڑھ کے دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ قافلہ آ رہا ہے جو مکے سے آ رہا ہے، ملک شام کو جا رہا ہے۔ بحیرہ راہب کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی جا کے اپنی کتابوں کو دیکھتا ہے، پھر چھت پہ آ جاتا ہے، پھر آ کے دیکھتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے جو ملک شام کی طرف ہے۔ قافلے کے اوپر ایک بادل سایہ کیوں ہے؟ اس نے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اس دن اس طریقے قافلہ آئے گا، جس قافلے میں ایک نوجوان بچہ ہوگا جس کی عمر 14 سال کی ہوگی، وہ آخر الزمان نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ بحیرہ راہب قافلہ قریب آ رہا تھا، بحیرہ راہب چھت کے اوپر پریشان حال، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، پھر آ کے دیکھتا ہے قافلہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، بحیرہ راہب کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ بحیرہ راہب بار بار اس قافلے کی طرف دیکھتا ہے کہ جدھر سے قافلہ گزرتا جا رہا ہے، قافلے کو پتھر بھی جھک کے سلام کر رہے ہیں، درخت بھی اپنے جھک کے شاخیں سلام کر رہی ہیں، ہر طرف سے اس قافلے کی طرف جھکاؤ ہے۔ کبھی آسمان پہ بادل آ جاتے ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو ٹھنڈی چھاں کی ہوئے آگے آگے چل رہا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا قافلہ جب اس راہب بحیرہ راہب کے گرجا کے پاس پہنچا تو بحیرہ راہب نیچے آیا اور آ کر اپنے خادم کو کہا کہ جا کر اس قافلے والوں کو کہہ دو کہ آج رات شام کی دعوت، شام کا کھانا ہمارے گرجے میں آپ نے آ کر کھانا ہے۔ پورے قافلے والوں نے بحیرہ راہب کی اس بات کو بڑا متجسس محسوس کیا کہ کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا، کہ کبھی پہلے اس گرجا والے نے، اس راہب نے ہماری دعوت نہیں کی، ہمیں کبھی دعوت پر نہیں بلایا، کبھی ہمیں کھانے کی دعوت نہیں دی، آج یہ کیسے ہو گیا؟ پہلے بھی ہمارے قافلے آتے ہیں، لوگ اس قافلے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مگر آج یہ راہب ہمیں دعوت دے رہا ہے، کھانے پہ بلا رہا ہے، عجیب بات ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی دعوت پر آئیں گے، آپ سے کھانا کھائیں گے، شام کو ہم سارے لوگ آ جائیں گے۔ شام ہو گئی، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، بحیرہ راہب اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے کچن والوں کے ساتھ، اپنے پکانے والوں کے ساتھ، اپنے باورچیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا، طرح طرح کے کھانے بنا رہا تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا انہیں سب کچھ بنا لیا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی۔ شام کا وقت ہوا، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ قافلے والے جب سارے لوگ آ گئے جس کی تلاش میں تھا، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی تلاش میں، وہ دروازے پر کھڑا ہو گیا، ہر آنے والے سے مصافحہ کر رہا ہے۔ جب میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو نہیں دیکھا، سارے لوگ آگے بیٹھ گئے۔ اس نے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ قافلے کے سردار نے کہا کہ ایک بچہ ہے جو 14 سال کا ہے، وہ قافلے کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے، پورے قافلے والوں کو میری طرف سے دعوت ہے، اس بچے کو بھی بلایا جائے، وہ بھی میرا مہمان بنے اور آ کر کھانا کھائے۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 54 سال کی عمر تھی، آپ نے اپنے بھتیجے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو بلایا، اور بحیرہ راہب آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ابو طالب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کا بھتیجا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اس امت کا نبی ہوگا، آخری نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی شان اللہ تعالیٰ نے بڑی نرالی شان ہے، اس کا مقام بڑا ہی اونچا مقام ہوگا۔ جب کھانا مکمل ہو گیا، لوگوں نے کھانا کھا لیا، تو بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کو سائڈ پہ بلایا اور کہا کہ میری طرف سے یہ ایک آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر ادھر سے واپسی چلے جائیں، آگے نہ جائیں۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیا بات ہے کہ میں اپنا قافلے کے ساتھ آگے نہ جاؤں، اپنے بھتیجے کو لے کے پیچھے چلا جاؤں؟ حضرت بحیرہ راہب کہنے لگا کہ
ابو طالب آپ کے بھتیجے کو یہودی آگے بڑی سازش کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابو طالب کے ذہن میں وہ باتیں یاد آ گئی، وہ باتیں جو عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے ابو طالب کو کہی تھی کہ اس کا خیال رکھنا، اسے اپنی نگرانی میں، اپنے پاس، اپنی پرورش میں رکھنا، ہر وقت اس کا خیال رکھنا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ واپس آ گیا۔